بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس کا عنوان ہے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت، اور سلاطین دہلی کے نظام سلطنت کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں، تو اسی سبق کا آج ہم حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت پڑھا تھا، اور نظام سلطنت کے جو اہم خصوصیات تھیں ان پر ہم نے گفتگو کی تھی، جن میں حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی خلافت سے ان کا گہرا تعلق تھا کہ خلافت سے مرکزی جو حکومت تھی مسلمانوں کی، جس کو خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس سے وہ اجازت حاصل کر کے سلطان بنا کرتے تھے۔ ایسے ہی سلطان کی جو حیثیت تھی نظام سلطنت میں، وہ سب سے اعلیٰ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی حیثیت اور سب سے زیادہ اختیارات کی مالک سلطان کی ذات ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی سلطان کے بعد پھر نائب المملکت ہوا کرتا تھا کہ سلطان اگر موجود نہ ہو یا عدم موجودگی ہو، کہیں پہ چلا گیا ہو یا سفر میں ہو یا کسی جنگ میں ہو، تو اس کے بعد سلطنت کا جو نظام تھا اس کو نائب المملکت دیکھتا تھا، اور نائب المملکت جو تھا وہ سلطان کے جو اختیارات تھے یا سلطان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے کہ سلاطین دہلی کا نظام سلطنت کیا ہے، تو ان کے اور جو اوصاف ہیں یا خصوصیات ہیں نظام کی وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک دیوان وزارت، یہ ان کے نظام سلطنت کا ایک پایا ہوا کرتا تھا، ایک اہم جز ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی دیوان رسالت، ایسے ہی دیوان قضاء، اور ایسے ہی دیوان حسبہ۔ اچھا، دیوان کا جو مطلب ہے، کیونکہ ماڈرن لینگویج ہے آج کل اور زبانیں تقریباً کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہیں، دیوان کا مطلب ہوتا ہے ادارہ، محکمہ، یعنی جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ادارے کام نہیں کر رہے، ادارے کام کر رہے ہیں، فلاں ادارہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، تو اس وقت ان کو دیوان کہا جاتا تھا۔ تو جیسے ڈاک کا محکمہ ہے ایک، اور ایسے ہی ایک محکمہ ایک ادارہ فوج کا ہے، تو ایسے جو آج کل کے ادارے ہیں اس وقت ان کو دیوان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دیوان وزارت، دیوان رسالت، دیوان قضاء، دیوان حسبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیوان وزارت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ایک اہم پایا تھا، ایک اہم جز تھا سلاطین دہلی کے نظام سلطنت کا۔ تو دیوان وزارت میں جو سلطان کے بعد اہم ترین اور مستقل ایک عہدہ ہوا کرتا تھا وہ وزیر کا ہوا کرتا تھا، اور وزیر جو ہے یہ دیوان وزارت کا سربراہ ہوتا تھا۔ یعنی بعض سلاطین کے عہد میں تو وزیر کا جو عہدہ تھا اس کو نائب المملکت کے نام سے یاد کیا گیا، اور بعض سلاطین کے زمانہ میں اس کو دیوان وزارت یا وزیر کے عہدہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب جو وزیر کا عہدہ تھا، یہ وزیر بڑا اہم کردار ادا کیا کرتا تھا، یا دیوان وزارت اس کو کہہ لیں، کہ سلطان کے بعد اس کی حیثیت نہایت اہم ہوا کرتی تھی۔ تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت سی ہوا کرتی تھیں، مالیات سے متعلق بالخصوص جتنے بھی امور متعلق ہوتے تھے ان سب کا ذمہ دار یہی وزیر ہوا کرتا تھا، یا دیوان وزارت ہوتی تھی۔ دیوان وزارت اسی وزیر کے ماتحت کام کر رہا ہوتا تھا، اور اس کی ذمہ داریوں میں جو ہے ٹیکسوں کا وصول کرنا، خراج اور لگان کی وصولی، یہ سب ان کی ذمہ داریوں میں آتی تھی۔ ایسے ہی آمدن کا حساب رکھنا، اخراجات کا حساب و کتاب رکھنا، اخراجات کی نگرانی کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں دیوان وزارت کی ہی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی حسابات کی جانچ پڑتال کرنا، بدعنوانیوں کا خاتمہ کرنا، یعنی یہ جو مالی امور سے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں یہ ساری کی ساری دیوان وزارت کی ہی ہوا کرتی تھیں، اور جتنے بھی دیوان کام کر رہے ہوتے تھے وہ اسی دیوان وزارت کے ماتحت ہو کر کام کر رہے ہوتے تھے، اور ان تمام دیوانوں پر اس دیوان وزارت کی نظر ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے اوپر نظر رکھتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، ان کی جو ضروریات ہوتی تھی ان کو پورا کرتا تھا، اور ان سے حساب و کتاب لیتا تھا۔ ایسے ہی اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کہ ملکی معاملات سے سلطان کو آگاہ کرنا، کہ جو ملک میں جیسے بھی حالات چل رہے ہیں ان سے سلطان کو آگاہ کرتے رہنا،
اور سلطان کو ملکی حالات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا یہ دیوان وزارت کی ایک اہم ذمہ داری تھی۔ ایسی ہی صرف ان سلطان کو آگاہ کر دینا ہی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس سے متعلق مناسب مشورے بھی دینا، بہتر مشورے بھی دینا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں دیوان وزارت کی ذمہ داریوں میں شامل تھیں۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ سلطان کے بعد جو سب سے اہم ذمہ دار ادارہ نظر آ رہا ہے، یہ جو دیوان نظر آ رہا ہے، وہ دیوان وزارت ہے۔ جتنے بھی باقی دیوان ہیں وہ سب اس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو چلیے اب ہم دیوان رسالت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ دیوان رسالت کی کیا حیثیت تھی اور دیوان رسالت کس طریقے سے کام کرتا تھا۔ دیوان رسالت کا مطلب ہے کہ جو مذہب سے متعلق، مذہب اسلام سے متعلق جو ادارہ تھا، جو مذہب کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس ادارے کی کیا ذمہ داریاں تھیں۔ تو جو دیوان رسالت کی حیثیت تھی وہ وزارت مذہبی امور کی حیثیت کی طرح تھی، یعنی جیسے ہمارے ہاں وزارت مذہبی امور کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اس دور میں سلاطین دہلی کے دور میں دیوان رسالت کام کر رہا ہوتا تھا۔ دیوان رسالت کی یہی حیثیت ہوتی تھی، اور اس کا ایک عہدہ تھا جو سب سے بڑا عہدہ تھا، جس کا نام صدر جہاں رکھا گیا تھا۔ تو یہ صدر جہاں کا جو عہدہ تھا یہ اس وزارت کا، دیوان رسالت کا سب سے اہم عہدہ تھا، اور اس عہدے پر اسی شخص کو فائز کیا جاتا تھا جو علم و فضل میں کمال رکھتا ہو اور زہد و تقوی میں بھی اپنا اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ تو ایسے شخص کو یہ صدر جہاں کا عہدہ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے ماتحتی میں دیوان رسالت کام کرتا تھا، اور اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی دیوان رسالت کی، جس میں ایک ذمہ داری ان کی محکمہ اوقاف کی نگرانی ہے، یعنی اس زمانے میں بہت سی زمینیں، بہت سی جائیدادیں مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، خانقاہوں کے لیے وقف کر دی جاتی تھیں، یا اسلام کی خدمت کے لیے جاگیرداروں نے وقف کی ہوتی تھی، تو ان کی نگرانی کرنا، ان کا حساب و کتاب رکھنا، ان کا ریکارڈ رکھنا، وہ اسی دیوان رسالت کی ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی اس دیوان رسالت کی ایک ذمہ داری مدارس اور مساجد کا قیام بھی ہے، کہ اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی، جہاں مسجد کی ضرورت پیش آئے وہاں مسجد تعمیر کرنا، جہاں مدارس کی ضرورت ہے وہاں مدارس تعمیر کرنا، تو یہ دیوان رسالت کی ہی ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی ان مدارس میں، ان مساجد میں علماء کا، مشائخ کا اور اماموں کا تقرر کرنا، یہ بھی اسی دیوان رسالت کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایسے ہی ان کی تنخواہوں کی ادائیگی اور اس کا انتظام کرنا، یہ دیوان رسالت کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یعنی ایک مسجد میں امام ہے، ایک مدرسے میں ایک استاد ہے، وہ اگر بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے تو اس کی تنخواہ اور اس کے انتظامات کہاں سے کیے جائیں، تو وہ یہ دیوان رسالت کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ انتظامات کر کے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو مساجد ہیں، مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں، ان کے جو مالی امور ہیں، مالی معاملات کی جو نگرانی ہے، یہ ساری چیزیں یہی دیوان دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرح ہے، اگر ہم خلاصتاً بات کہیں تو جو وزارت مذہبی امور کام کر رہی ہوتی ہے تو اس زمانے میں دیوان رسالت کام کر رہی ہوتی تھی۔ تو چلیے اب ہم نظام سلطنت کے حوالے سے ایک اہم ادارہ دیوان قضاء کے نام سے تھا، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم ادارہ تھا اور سلطنت کے جو انتظام ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پلر تھا یہ دیوان قضاء۔ تو دیوان قضاء کا کچھ طریقہ کار یہ تھا کہ ایک قاضی القضاء کا عہدہ تھا، یعنی قاضی القضاء، چیف جسٹس جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ قاضی القضاء کا جو عہدہ تھا، سلطان اس پر قاضی القضاء مقرر کرتا تھا، یعنی سب سے بڑا قاضی جو ہے پورے برصغیر پاک و ہند کا ایک ہوا کرتا تھا، اور اس کا تقرر یہ بادشاہ اور سلطان خود کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے ماتحت ہر شہر میں قاضی مقرر کیے جاتے تھے، کہ ہر شہر میں ایک چھوٹی عدالت قائم کی جاتی تھی جہاں پر قاضی مقرر ہوتے تھے، اور ان قاضیوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں ایک بڑا قاضی جس کا تقرر سلطان نے خود کیا ہے، پھر وہ قاضی آگے چھوٹے چھوٹے قاضی ہر شہر میں قاضی انصاف کے لیے مقرر کرتا تھا، اور پھر ان قاضیوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں، جیسے شہر کے مقدمات کو حل کرنا، یعنی شہر میں عوام الناس کے جو مقدمات ہیں ان کو نمٹانا کس کی ذمہ داری ہوتی تھی؟ ان قاضیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی جو ماتحت کام کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ان قاضیوں کی ذمہ داری ظلم و جبر کا خاتمہ بھی تھا، یعنی جو شخص ظالم ہے اس کو پکڑنا اور اس کو ظلم سے روکنا۔ ایسے ہی مظلوم کی داد رسی کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، کہ جس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جو مظلوم ہوتا تھا، اگر اس کا کوئی نقصان ہو چکا ہوتا تھا تو اس کے نقصان کو پورا کروانے کی کوشش کی جاتی تھی، چاہے بیت المال سے، شاہی خزانے سے کیا جائے، یا جس نے ظلم کیا ہے، جس نے نقصان کیا ہے، یا اس سے پورا کیا جائے، تو مظلوم کی داد رسی کی جاتی تھی۔
ایسے ہی انصاف مہیا کرنا، اگر دو شخصوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ایک انصاف چاہتا ہے، جو ظالم ہے اس سے جو مظلوم ہے اس کو انصاف دلوایا جاتا تھا، تو یہ ان کی ذمہ داریاں تھیں دیوان قضا کی۔ ایسے ہی سرکاری افسروں کے خلاف عوام کی گفتگو سننا، یعنی اگر کسی سرکاری افسر نے عوام الناس کے کسی فرد پر کوئی ظلم کیا ہے اور عوام کا وہ فرد اپنی درخواست لے کر، اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس آ گیا، عدالت میں آ گیا، تو اب اس شاہی افسر کو، سرکاری افسر کو بھی عدالت میں بلایا جاتا اور اس کی بات سنی جاتی۔ تو اس طریقے سے عوام کو انصاف مہیا کرنے کا جو ذمہ دار ادارہ تھا، اس ادارے کا نام، اس دیوان کا نام دیوان قضا تھا۔ تو دیوان قضا جو ہے وہ یہ سارے انصاف اور عدل جو ہے عوام الناس کے درمیان کر رہا ہوتا تھا۔ یہ جو آخری بات ہے نا، سرکاری افسروں کے خلاف عوام کی گفتگو کرنا، اس میں بنفس نفیس سلطان خود بھی دلچسپی رکھتا تھا، وہ خود بھی عوام الناس کی باتیں سنتا تھا، اور پھر کسی سرکاری افسر، شاہی افسر نے جو عوام پر ظلم کیا ہوتا تھا، پھر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی، یا تو اس کو معزول کر دیا جاتا تھا، یا اس کو جو اس کی سزا بنتی تھی جرم کی، وہ سزا دی جاتی۔ ایسے ہی ایک دیوان اور ایک محکمہ دیوان حسبہ کے نام سے بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محکمہ احتساب۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ادارہ کام کرتا تھا، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ محتسب کہلاتا تھا۔ تو محتسب کی بہت سی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں، جیسے ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری شراب نوشی پر نظر رکھنا، قمار بازی پر نظر رکھنا کہ کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہے، کہاں شراب پی جا رہی ہے، تو اس پر نظر رکھنا اور اس کا قلعہ کما کرنا اسی محتسب کی اور اس دیوان حسبہ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک اور ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، محتسب کے جو ذیل میں لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، جو افسر ہوتے تھے، وہ بازاروں میں جاتے اور مختلف دکانوں پہ ترازو دیکھتے تھے، اور ترازو کے باٹ دیکھتے تھے، ان کی جانچ پڑتال کرتے تھے کہ کہیں باٹ کا وزن زیادہ تو نہیں، ترازو میں کوئی خرابی تو نہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری ان کی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی جب یہ بازاروں میں گھومتے تھے تو اشیاء کی قیمتوں پر ان کی بالخصوص نظر ہوتی تھی کہ کوئی سرکاری ریٹ سے زیادہ قیمت پر تو چیزیں فروخت نہیں کی جا رہی، اور جو ایسا کر رہا ہوتا تھا اس کو پھر مناسب سزا دی جاتی تھی، اس کو اوپر جرمانہ کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ محکمہ احتساب یا دیوان حسبہ کا ایک کام ہوا کرتا تھا، ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری قوانین شریعت کی خلاف ورزی پر بھی احتساب کرنا ہے۔ عام طور پہ یہ لوگوں کو فرائض کی ادا کرنے پر ترغیب دیتے تھے اور ان کی طرف متوجہ کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص شریعت کے واضح قوانین کی خلاف ورزی کرتا تھا تو پھر اس کو پکڑا جاتا تھا اور اس سے احتساب کیا جاتا تھا، اور اس کو جو مناسب سزا شریعت کی روشنی میں بنتی تھی وہ اسے دی جاتی تھی۔ تو یعنی یہ کچھ ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی، اور دیوان حسبہ اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کے نظام سلطنت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور نظام سلطنت میں ہم نے کچھ اہم اوصاف دیکھے ہیں، جس میں دیوان وزارت کس طریقے سے، یعنی محکمہ وزارت کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ ایسے ہی دیوان رسالت پر گفتگو کی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں اور اس کا طرز کام کیا تھا۔ ایسے ہی دیوان قضا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ جو قضا تھا، عدل و انصاف مہیا کرنا تھا، وہ عوام الناس کو کس طریقے سے کیا جاتا تھا، اور قاضی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوا کرتی تھیں۔ ایسے ہی دیوان حسبہ کے نام سے، یعنی محکمہ احتساب جو تھا، محتسب جو تھا، اس کی ذمہ داریاں کیا تھی، اور یہ ادارہ کس طریقے سے کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ تو تفصیلات آج کے سبق میں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال جو پچھلے سبق میں بھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ سلاطین دہلی کا انتظام سلطنت تحریر کریں یا اس کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ تحریر کریں۔ تو مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ سوال پوچھا جا سکتا ہے، البتہ جواب یہی رہے گا، اور یہ جو نظام سلطنت ہے یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کسی ایک عنوان سے پوچھ لیا جاتا ہے، بالخصوص جو نظام قضا پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی نظام قضا کس طرح کا تھا، یا نظام احتساب کس طرح کا تھا۔ تو کسی ایک چیز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور عمومی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 30 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور سلاطین دہلی کا نظام سلطنت جو ہے یہ ہمارا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی ہم سلاطین دہلی کا نظام سلطنت پڑھیں گے، اور اس کا انشاءاللہ حصہ سوم ہوگا، یعنی حصہ اول ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں، حصہ دوم آج ہو گیا ہے، اور اگلے سبق نمبر 30 میں انشاءاللہ حصہ سوم پڑھیں گے۔
جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔